تم حقیقت بیان کرو، ایسی بات کرو کہ جو عقائد کے خلاف ہو یا مسلک کے خلاف ہو، حنفیت کے خلاف ہو، سنیت کے خلاف ہو، کیا عقل کے خلاف ہو، لیکن جو مسلک حنفی کتابوں میں موجود ہے، تمہاری اپنی دیوبندی فقہ میں بھی موجود ہے، پھر کس منہ سے اعتراض کرتے؟ وہ سارے الفاظ استعمال کرو، اپنی سزا تجویز کرو۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی اسی حوالے سے تھا کہ اعضاء اور کتنے حصے ہیں جسم کے، اور اس کی کتنی قسمیں ہیں، کیا ہے، یہ باتیں بھی اس طرح کرنے کی نہیں ہے جس طرح اس مولوی نے کی۔ یہ بتا دیتے کہ یہ بات ہے، مسئلہ غلط لکھا ہے، لاؤ صحیح مسئلہ بتاؤ، وہ مسئلہ غلط ہے اس کو صحیح کرو، اور اگر وہ احناف کی کتابوں میں ہوا وہ ساری غلطی کہو، جب تمہاری اپنی کتابوں میں نکال دیں، ارے ایسی ایسی باتیں ہیں دیوبندی مذہب میں کہ یقین کریں شریف آدمی نہیں سن سکتا۔ ہمیں بھی بیان کرتے ہوئے شرم کہ نہیں، یہ بات ان کو تحریر کر کے بات کریں گے، آرام سے فیس ٹو فیس جب ملیں گے جب بات کر لیں، لیکن اس طرح پتہ ہے کہ جب دنیا سنے گی، نیٹ پہ ساری دنیا، مرد عورت، گھر والے، بیوی بچے، بیٹیاں بہنیں، جو ایک گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہوں گے، وہ جب یہ الفاظ دیکھیں گے تو ان کو کتنا وہ فیل ہوگا، اور شرم اور غیرت اس مولوی کی تو پتہ نہیں کہاں گئی۔ ان کو تھوڑی سی ہے، وہ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں میں بھی تھوڑی بہت شرم و حیا ہے، لیکن یہ مولوی ہو کر بتاؤ یہ حالت کا فتویٰ کس حساب سے غلط ہے، اور اس کا صحیح بتاؤ کیا ہے، پھر یہ بتاؤ احناف کی کتابوں میں ہوگا تو پھر کیا سزا تمہاری، اور تیرے دیوبندی کتابوں میں سے نکال کر دکھا دو تو اپنی سزا بتاؤ، پھر اس کے بعد اس کے جواب میں ہم کہیں گے وہ بھی تم پھر برداشت نہیں کر سکتے کہ جسم کے اعضاء کیسے کیسے ہیں اور کس طرح ہیں۔ لہذا مسئلہ غلط ہے، الحمدللہ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، مانیں گے۔ غلط ہو گیا ہم اعلان کرتے ہیں، ہم علماء سے درخواست کریں گے، اپنے اکابر علماء سے، کہ یہ کتاب میں سے نکال دیں، کہ یہ حنفی مذہب کے خلاف، یہ جو ہے اہل سنت کے خلاف، یہ جو ہے شریعت کے خلاف۔ لیکن جب تم صرف گالیاں ہی دینا، بے شرمی اور بے ہودگی اور سیکس ہی کرے جاؤ، اس طرح تو مولوی صاحب آپ کا جو ہے نا پردہ ہٹتا چلا جائے گا، اور الحمدللہ ہم تو حق بیان کر دیں گے، آپ خود سامنے آ کے جاؤ گے سورج کی روشنی میں، اور پھر وہ چہرہ جو 14ویں کے چاند کی جگہ جو کچھ وہ اس پہ منوست ہوگی کہ یار یہ مولوی، یہ بھی شرم نہیں کہ یار آدمی کو کچھ اشارتاً بھی بات کر سکتا ہے، غلطی بتا سکتا ہے۔ اصل تو بنیاد بات ہے غلطی کی، ورنہ ایسے الفاظ مسائل میں لکھے ہوئے کوئی اس طرح اسٹیج پہ بیان نہیں کرتا، کوئی اس طرح نیٹ کی تقریروں میں بیان نہیں کرتا کہ پوری دنیا سنے گی، اور جو مولوی صاحب ہے خود تمہاری جماعت کے دیوبندی جوتے ماریں گے، یار ہم اپنے گھر والوں کو تو نہیں سنا سکتے، ایسی بات تو کرو کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی سنا دیں کہ بھائی مولوی صاحب سچی بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، اشاروں میں بھی تم یہ بتاؤ فتاوی رضویہ میں غلطی بتاؤ۔ اب تو یہ 30 جلدوں میں جدید ایڈیشن مع تخریج ترجمہ عربی عبارات، یہ 30 جلدیں ہیں اس کی، یہ تو خیر 11ویں جلد ہے جلد یازدم، 30 جلدوں میں بتاؤ ایک مسئلہ غلط بتاؤ مولوی صاحب، ادھر ادھر کی باتوں میں جانے سے کیا فائدہ، ان باتوں کو لے کے بے شرمی بیہودہ بننے سے کیا فائدہ، مسئلہ بتاؤ یہ غلط ہے، فلاں جلد میں فلاں صفحے پر ہے، اور پھر صحیح مسئلہ بتا دو یہ ہے، بات ختم، ہم آپ کا شکریہ ادا کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ ملفوظات کا بھی جو ہے ایک حوالہ بھی انہوں نے، ملفوظات میں اس پہ بھی انہوں نے دیکھو، پہلے میں وہ الفاظ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ الفاظ اتنے وہ نہیں ہیں، بلکہ اس پہ تو میرے خیال میں، لیکن انہوں نے اس پہ جو حاشیہ چڑھا ہے نا، اس پہ جو رنگ آمیزی کی،
اور اس پہ جو جھوٹ کے اور فریب کے پردے چڑھائے رنگین، تو سیکس کر دیا اور یہ کر دیا اور فلاں. میں وہ صرف 2 سطریں ہیں اس میں پڑھنے کی کہ فرمایا میں نے گاؤں میں دیکھا، میں نے خود دیکھا، گاؤں میں ایک لڑکی 18 یا 20 برس کی تھی، ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس کا دودھ اس وقت تک نہیں چھڑایا تھا. یہ گاؤں دیہاتوں میں، پنجاب میں اور دیگر ایسے گاؤں میں، گوٹوں میں اور سرحدی علاقوں میں، دیگر کئی ایسے علاقوں کی بات ہے. تو ماں اس کی ضعیفہ تھی، اس وقت نے دودھ نہ چھڑایا تھا. ماں ہر چند منع کرتی، وہ زور آور تھی، پچھاڑتی اور سینے پہ چڑھ کے دودھ پینے لگتی. اتفاقی واقعہ ہے کہ میں دیکھا، میں نے گاؤں میں کسی گاؤں سے جانا ہو، جا رہے ہوں گے، دروازے وہاں تو ایسے ہی اوپن ہوتے، تو اگر کوئی کسی نے دودھ نہیں چھڑایا اور وہ اس کی ماں کو پچھاڑ کر اور اس کے اوپر چڑھ گئی، تو ممکن ہے اعلیٰ حضرت نے صرف یہی دیکھا ہو کہ وہ اس کے اس طرف پشت ہو اور اس لڑکی کی پشت ہو، اعلیٰ حضرت جہاں دیکھ رہے ہیں، اور کچھ نہیں دیکھا ہو. اس میں یہ کہاں ہے کہ وہ دیکھتے ہی رہے، وہ سب چیزیں دیکھتے رہے. صرف اتنا ہے کہ میں نے دیکھا، اتفاقی نظر ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب ان باتوں کو بار بار اس کو اچھالنا اور بار بار اس چیز کو لانا کہ جی وہ 18-20 اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں. مولوی صاحب پہلی نظر تو شریعت میں بھی معاف ہے، اگر جان بوجھ کے نہ ہو، اتفاقی ہو، اچانک ہو، پہلی نظر پڑ گئی تو اسلام میں بھی معاف ہے.